اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہو رہا تھا کہ حقیقی عرفان اسلامی کی خصوصیات میں 3 خصوصیات کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ وہ عرفانی تعلیمات فطرت کے مطابق ہونی چاہیے، جامعیت رکھنی چاہیے اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ اگر ہم عرفان ناب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اسلام ناب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، قرآنی عرفان کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، رسول خدا کی سیرت میں موجود عرفان کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات میں موجود عرفان کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، جسے صحیح حقیقی عرفان کے نام سے یاد کیا جائے، یا جسے عرفان شیعی فقاہتی کے عنوان سے یاد کیا جائے، یا وہ عرفان جس پر ہمارے شیعہ فقہا گامزن ہے، ایسے عرفان کو اگر تلاش کرنا اور بیان کرنا مقصود ہو تو اس حقیقی عرفان میں آخرت میں عالی مقامات تک پہنچنا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی اس عرفانی تعلیمات کے مطابق انسان ان میں جدائی کا قائل نہیں ہوتا ہے، یعنی انسان اس دنیا میں دنیاوی نعمات کو خداوند متعال تک پہنچنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ قرار دے سکتا ہے، ان میں تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر صوفیہ میں آپ دیکھیں، صوفیہ کرام میں ایسی تعلیمات اگر موجود ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کو متضاد تصور کرتے ہیں اور ایک سالک کو ترک دنیا کا مشورہ دیتے ہیں، تو ایسا طرز تفکر جاہلانہ طرز تفکر ہے، اسلامی معارف سے نابلد، ناواقفیت اور جہالت کی دلیل کے طور پر اسے بیان کیا جا سکتا ہے، اور در واقع یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نظریہ قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان لوگوں نے خود سے اس نظریے کو اختراع کیا ہے، ایجاد کیا ہے، اور پھر اسے اسلام کی طرف نسبت دے دی ہے، جبکہ یہ نظریہ اسلام سے منسوب نہیں ہے۔ لہٰذا صحیح عرفان اسلامی میں، اسلامی تعلیمات میں بیان شدہ عرفان میں، قرآنی عرفان میں در واقع ایک معتدل راستے کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کے تحت انسان اس دنیا اور آخرت کو جمع کر سکتا ہے، اور اس دنیا میں جو عمل بھی وہ انجام دے گا، اگر وہ فطرت کے مطابق ہوگا، اگر وہ جامعیت رکھتا ہوگا، وہ شریعت کے مطابق ہوگا، لیکن اس عمل کو انجام دینے میں انسان قصد قربت کی رعایت کرے، اللہ کے تقرب کی نیت کو مد نظر رکھے، تو وہ عرفان بالکل درست عرفان ہے، وہ عمل بالکل درست عمل ہے۔ اس دنیاوی لذت کو حاصل کرنا بھی بالکل اسے خدا کے تقرب تک پہنچائے گا۔ بیان ہوا عرفان اسلامی کی شخصیات میں اگر آپ کسی کو آئیڈیل قرار دینا چاہتے ہیں تو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس جدید دور میں موجود ایک ایسی جامع آئیڈیل شخصیت ہے کہ جس نے دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر کمال کے مدارج کو طے کیا۔ اب یہاں عزیزان محترم، گزشتہ درس میں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں یہ سوال ضرور ابھرے گا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، دوسری طرف ہم اسی دور سے تعلق رکھنے والے بہت سے ایسے عرفاء کو مشاہدہ کرتے ہیں، مرحوم آیت اللہ بہجت ہیں، مرحوم علی قاضی ہیں، مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں، اور انسان کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ یہ شخصیات یقیناً
ان کی زندگی میں صرف اور صرف ان کا انفرادی پہلو موجود تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں عرفانی زندگی گزاری ہے، اپنے انفرادی پہلو پر توجہ دی ہے، اللہ سے اپنے رابطے پر توجہ دی ہے، معاشرتی پہلو کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے، اس پر توجہ نہیں دی ہے، سیاسی مسائل سے ان لوگوں نے دوری اختیار کی ہے۔ تو پس ایک طرف ہم انسان کامل کے میدان میں، صحیح عرفان اسلامی کے میدان میں ایک جامع شخصیت کا جب تعارف کرواتے ہیں تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرواتے ہیں، تو پھر اس تعارف سے ہمارے سامنے یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے کہ مرحوم آیت اللہ بہجت کا عرفان کامل نہیں تھا، مرحوم علی قاضی کا عرفان کامل نہیں تھا، مرحوم علامہ طباطبائی کا عرفان کامل نہیں تھا، یا اس کے علاوہ ان تمام شخصیات کا عرفان ناقص تھا کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہیں۔ یا آج کل کے دور میں جو عرفا موجود ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے، آیت اللہ بہجت کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن بالآخر ہر دور میں عارف موجود ہے۔ آج کے دور میں ہم ایسے عرفا مشاہدہ نہیں کر رہے کہ جو سیاسی میدان میں بہت ہی سرگرم ہوں، بہت فعال کردار ادا کر رہے ہوں، اور اس طرف سے ان کی عرفانیات میں بھی شہرت موجود ہو۔ لہٰذا یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ہمارے بیانات میں ایک طرف تو آئیڈیل شخصیت امام خمینی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس امام خمینی کی سیرت کے مد مقابل ایسے بہت سے شخصیات تاریخ میں موجود ہیں، زمانے بعید میں موجود ہیں، زمانے متوسط میں موجود ہیں، زمانے قریب میں موجود ہیں، زمانے حال میں موجود ہیں۔ ان شخصیات کے بارے میں آپ کیا قضاوت کریں گے؟ کیا ان کی سیر و سلوک اور ان کی عرفانی تعلیمات نقص پر مشتمل ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں جو انفرادی امور کو انجام دیا ہے اللہ کے تقرب کی خاطر، اور معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں سے انہوں نے جو ہے وہ دوری اختیار کی ہے، سیاست میں دخل اندازی نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عرفان صحیح نہیں ہے، ان کا عرفان ناقص ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخصیات بہت نامور شخصیات ہیں۔ بالآخر خود مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مرحوم شاہ آبادی، جو عرفان میں مرحوم امام خمینی کے استاد تھے، وہ ایک سیاست مدار شخصیت تو نہیں تھے۔ یہ خود مرحوم علی قاضی طباطبائی جو استاد کل ہیں تمام عرفا کے، وہ ایک سیاسی شخصیت کے عنوان سے، ایک معاشرتی شخصیت کے عنوان سے منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ پس یہ جو ہم صحیح عرفان اسلامی سے متعلق ہم نے جو ایک نظریہ بیان کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہونا چاہیے، اسے جامع ہونا چاہیے، اسے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمارا بیان کردہ یہ نظریہ نہایت ہی دقیق ہے اور ناقابل تردید ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، تو ہم ایک طرف اس ترازو کے ایک پلڑے میں اپنی ان تین شرائط کو مد نظر رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہم عرفانی شخصیات کو رکھتے ہیں، اور ہم نے جسے آئیڈیل کے طور پر بیان کیا ہے مرحوم امام خمینی، اگر ایک طرف یہ تین شرائط ہوں اور دوسری طرف ترازو کے امام خمینی ہوں تو یہ دونوں مساوی ہوں گے، یعنی امام خمینی ان تین شرائط کے حامل شخصیت کے طور پر منظر عام پر آئیں گے۔ لیکن اگر ترازو کے دوسرے پلڑے پر آپ امام خمینی کی جگہ ان کے عرفانی استاد مرحوم شاہ آبادی کو مد نظر رکھیں تو وہ اس پلڑے سے مطابقت نہیں کریں گے، مرحوم قاضی کو رکھیں گے تو وہ بھی اس سے مطابقت نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے عرفانی بعد میں ہمیں جامعیت نظر نہیں آئے گی، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ معیار اور یہ قانون جو بیان کیا جا رہا ہے، یا تو یہ قانون درست نہیں ہے یا وہ شخصیات عرفانی میدان میں کمزور شخصیات ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے امام خمینی ایک کمزور شخص کی شاگردی میں عرفان کامل کے مقام پر فائز ہوں؟ عزیزان محترم، اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے، اور نہایت ہی اہم سوال ہے، اور یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں ایسا سوال ابھرا ہوگا ہماری گزشتہ گفتگو کو سننے کے بعد، لہٰذا مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی نے یہاں اس سوال کو جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کی ہے، اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرحوم آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ عرفانی شخصیات کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لہذا پہلے گروہ میں ایسی شخصیات کو داخل کیا جا سکتا ہے کہ جن کے پاس عرفانی میدان میں جد و جہد کرنے کا کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، یعنی پلیٹ فارم نہ ہونے کے باعث ان کے پاس ایک عذر موجود ہے
کہ وہ باقاعدہ طور پر عرفانی میدان کے ہوتے ہوئے وہ سیاسی اور معاشرتی میدان میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے۔ چونکہ عزیزان محترم، تاریخ تشیع میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بعد جس شخصیت کو ائمہ کا جانشین قرار دیا گیا ہے وہ مرجع دینی اعلیٰ ہے۔ لہٰذا مرجع دینی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی مسائل میں مداخلت کرے، وہ معاشرتی مسائل میں مداخلت کرے، اور ایک مرجعیت علی الاطلاق کے ہوتے ہوئے کسی عارف کو اس کے امور میں مداخلت کرنا یہ اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا چونکہ عارف کامل شخصیت دوسری طرف سے مرجع کامل نہیں تھے، مرجع علی الاطلاق نہیں تھے، لہٰذا ان کا وظیفہ نہیں بنتا تھا کہ وہ سیاسی مسائل میں یا معاشرتی مسائل میں مداخلت کریں۔ اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مرجعیت رکھتے تھے اور اس مرجعیت کی بدولت لوگ ان کی تقلید کیا کرتے تھے، ان کے لیے سیاسی مسائل میں مداخلت کرنا اور اپنا کردار ادا کرنا اس کی ایک جگہ موجود تھی۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پلیٹ فارم کے ہوتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا، اور باقی عرفانی شخصیات کے پاس چونکہ یہ پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اس میدان میں اپنے پاس ایک عذر کے ہوتے ہوئے اس میدان میں اپنا کردار ادا نہیں کیا ہے۔ دوسرے گروہ میں ایسی شخصیات کو داخل کیا جا سکتا ہے کہ جو نہایت ہی دشوار ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے، ایک ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ جہاں لوگوں کا سیاسی مسائل میں دخل کرنا، مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مثلاً اگر آپ حوزہ علمیہ نجف اشرف کی فضا کو مد نظر رکھیں، ایک ایسا حوزہ ہے کہ جس میں بہت ہی زیادہ سختیاں موجود ہیں، بہت ہی زیادہ شدت پسندی اور ایرانی اصطلاح میں قدامت پسندی پائی جاتی ہے۔ حتیٰ علماء اگر اخبار پڑھتے ہوئے نظر آ جائیں تو لوگ اسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں اس 2023 کے سال میں جا کر آپ وہاں کے علماء سے معلوم کریں تو آج کے دور میں بھی وہاں علماء اگر موٹر سائیکل چلائیں تو لوگ معیوب سمجھتے ہیں کہ علماء موٹر سائیکل کیوں چلا رہے ہیں۔ علماء اگر کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھانا چاہیں تو لوگ اسے معیوب تصور کرتے ہیں۔ تو وہاں نجف کے اس شدت کے ماحول میں اگر کوئی شخص جس کے لیے اخبار پڑھنے تک کی اجازت نہیں ہے وہ اگر سیاسی میدان میں مداخلت کرے گا تو ہر طرف سے علماء یا ہر طرف سے عوام اسے مثبت نظر سے مشاہدہ نہیں کریں گے، لہٰذا اس کے لیے دشوار ماحول ہے، اور اس دشوار ماحول میں وہ لوگوں کو اجتماعی معاملات کی طرف یا سیاسی معاملات کی طرف گائیڈ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ گائیڈ کرنا بھی چاہے، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی بھی کرنا چاہے، تو لوگ چونکہ اس طرز عمل کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں لہٰذا لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ یا پھر یہ دوسرے گروہ میں موجود جو علماء ہیں یا جو عرفاء ہیں وہ زیادہ تر ان کی زندگی زندانوں میں گزر رہی ہے، زیادہ تر ان کی زندگی جو ہے وہ دشمنوں کی اور حکومتوں کی نظروں کے زیر نظر ہے۔ باقاعدہ حکومتیں اور دشمن ان کی ہر سرگرمی پر اور ہر ایکٹیویٹی پر وہ جو نظر جمائے بیٹھے ہیں کہ کہیں یہ کسی طرح سے کوئی معاشرتی یا سیاسی اقدام تو نہیں کر رہے جو حکومت کے لیے ضرر میں ہو، نقصان میں ہو۔ تو اس شدت کے ماحول کی بدولت جو ہے وہ سیاسی مسائل میں اور معاشرتی مسائل میں یہ عرفاء اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تیسرے گروہ میں آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ ہم ایسی شخصیات کو داخل کرتے ہیں کہ جن شخصیات کے پاس عذر موجہ نہیں ہے، یعنی وہ مرجعیت علی الاطلاق کے مقام پر ہوں گے یا معاشرے میں بالآخر ایک سیاسی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے، یا وہ شدت کے ماحول میں نہیں ہیں، ان کے لیے آسانیاں بھی موجود ہیں، اور ان کا زندگی میں مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے، وہ اس نظریے کے قائل ہیں، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنی زندگی میں جد و جہد بھی کر رہے ہیں، اور ان کا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ جد و جہد کریں، کوشش کریں، چاہے وہ انفرادی نوعیت کی کوشش ہو، چاہے وہ معاشرتی نوعیت کی کوشش ہو، چاہے وہ سیاسی نوعیت کی کوشش ہو، اور وہ اس کوشش کی جو ہے وہ طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سوال
کہ پھر انہوں نے اس میدان میں کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ تو آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 3 گروہ عرفا کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ہمارا یہ سوال پہلے گروہ پر لاگو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ وہ پہلا گروہ مرجعیت علی الاطلاق کے مقام پر موجود نہیں ہے اور وہ انفرادی مسائل کے علاوہ سیاسی اور معاشرتی مسائل میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ دوسرے گروہ پر بھی ہمارا یہ سوال لاگو نہیں ہوگا، چونکہ یہ دوسرا گروہ ایک نہایتی شدت کے ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے، یا زندانوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، یا حکومت کے زیر عتاب ہے، حکومت کی نظروں کے تحت ہے، ہر وقت حکومت کے جاسوس اور دشمن ان کے اوپر نظر جمائے بیٹھے ہیں، دھاک لگائے بیٹھے ہیں کہ کہیں سے یہ کوئی ایسی سیاسی سرگرمی کو انجام نہ دے۔ لہٰذا یہ گروہ بھی ہمارے اس سوال کا جو نشانہ ہے وہ اس گروہ پر نہیں جا کر لگے گا۔ اور تیسرا گروہ ہمارے سامنے باقی رہ جاتا ہے کہ جو واقعاً نظریاتی طور پر اس نظریے کے قائل ہیں کہ انہیں جو ہے وہ انفرادی معاملات کے ساتھ ساتھ معاشرتی معاملات میں بھی اللہ کے تقرب کی خاطر اپنے وظیفے پر عمل کرنا چاہیے، سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن ان عرفا نے اس میدان میں جامعیت حاصل نہیں کی ہے، اپنے کردار کو ادا نہیں کیا ہے۔ تو ان عرفا کے طرز عمل پر ہمارا سوال جاری ہوتا ہے کہ انہوں نے انفرادی بعد میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کیا ہے، لیکن سیاسی میدان میں اور معاشرتی میدان میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ کردار ادا نہیں کیا اور اس میدان میں اللہ کے تقرب کے لیے انہوں نے جدوجہد نہیں کی ہے، پس ان کا عرفان ناقص ہونا چاہیے۔ اس گروہ کے متعلق یہ سوال لاگو ہوتا ہے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن آیت اللہ مصباح شخصیات کا نام نہیں لینا چاہتے۔ ہم نے اپنی گفتگو میں کچھ شخصیات کا نام لے لیا، جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت کا نام لے لیا، مرحوم علی قاضی، مرحوم طباطبائی کا نام لے لیا، یا مرحوم شاہ آبادی کا نام لے لیا۔ آیت اللہ مصباح نہایتی احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ آیت اللہ مصباح اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں افراد کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ افراد کے بارے میں قضاوت کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو بخوبی طور پر جانتے ہوں، اور ہم اگر افراد کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ ایک نہایتی دشوار کام ہے کہ ہم کسی بھی فرد کی انفرادی زندگی، معاشرتی زندگی یا سیاسی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے اس کے تمام زندگی کے پہلوؤں کو اپنی ذرابین کے نیچے رکھ کے ہم اس کے بارے میں قضاوت کر سکیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ اگر آپ اسی 19ویں صدی کو مد نظر رکھیں جو گزشتہ صدی گزری ہے، تو اس صدی میں جو نامور عرفا گزرے ہیں جنہیں ہم اپنا معاصر یا اپنے عصر کے قریب ترین نامور عرفا کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں، ان افراد کی اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں مرحوم علی قاضی کی زندگی سے کتنا معلومات ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ ان کی زندگی کا اگر احاطہ کرنا چاہیں تو آپ کو 100 صفحوں، 200 صفحوں، 500 صفحوں کی کتاب مل جائے گی۔ اس سے زیادہ ان کی زندگی کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ حتیٰ ان کتابوں میں بھی مرحوم قاضی کی معیشتی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ملیں گی کہ ان کی معیشت کس طرح سے تامین ہوتی تھی۔ یہ درست ہے کہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا رزق از راہ غیب ہوتا تھا، خداوند متعال ان کے رزق کا سبب فراہم کرتا تھا، لیکن کہاں سے ہوتا تھا یہ معلوم نہیں ہے، کس انداز میں ہوتا تھا، کون ان کی مدد کرتا تھا معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرحوم آیت اللہ بہجت کی شخصیت کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو یہ جو اس جدید دور کی شخصیت ہے، ان کا گھر میں کیا کردار تھا، کیا مصروفیات تھیں، یہ بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو ہم اس موجودہ دور کی شخصیات کے بارے میں ہم نہیں بیان کر سکتے، چونکہ ہماری معلومات کا احاطہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب معلومات ہی نہیں ہے تو ہم ان کے بارے میں کیسے قضاوت کر سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ اس جدید دور کی شخصیات کے بارے میں جب ہم جن کا فاصلہ ہمارے زمانے سے بہت کم زمانہ ہے، یا جن میں سے بعض شخصیات کو ہم نے اپنی زندگی میں ممکن ہے درک بھی کیا ہو، لیکن ہم جب ان کے بارے میں قضاوت نہیں کر سکتے تو وہ شخصیات جن کی زندگی سالوں دور ہے، مثلا 18ویں صدی کے عرفا،
17ویں صدی کے عرفا، 16ویں صدی کے عرفا، 15ویں صدی کے عرفا، یا اسی طرح 9ویں صدی کے، 8ویں صدی کے، 7ویں صدی کے، 5ویں صدی کے، دوسری صدی کے، تو ہمیں ان کے بارے میں کیسے معلومات ہوگی؟ آپ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی زندگی کا اگر جائزہ لینا چاہیں تو آپ کو اصحاب کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا علم نہیں ہوگا۔ حتیٰ اصحاب سر جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے خاص اصحاب تھے، جن کے سپرد وہ اپنے اسرار کیا کرتے تھے، اگر آپ ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو بہت محدود اور کم معلومات آپ تک پہنچیں گی۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے ہم کسی فرد کا نام لے کر اس کی زندگی میں اس کے انفرادی جو پہلو ہیں ان کا جائزہ لیں، اور پھر اس کی زندگی میں سیاسی میدان میں جو اس نے جد و جہد نہیں کی ہے، معاشرتی میدان میں اس نے جد و جہد نہیں کی ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیں تو یہ مناسب عمل نہیں ہے، چونکہ قضاوت کرنے کے لیے انسان کے پاس وسیع معلومات کا ہونا ضروری ہے، زندگی کے تمام ابعاد کا جاننا ضروری ہے تاکہ انسان درست قضاوت کر سکے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ میں شخصیات کا نام لے کر ان کے بارے میں قضاوت نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں ایک قاعدہ کلی بیان کر دوں، اگر ایک کلی ضابطہ بیان کر دوں کہ عرفانی شخصیات جو اسلامی شخصیات ہیں ان کی انفرادی زندگی میں اللہ سے تقرب کا بعد نظر آتا ہے، لیکن معاشرتی زندگی کو دیکھیں یا سیاسی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اس فیلڈ میں اپنا کردار ادا نہیں کیا ہے، تو اس کے جواب میں ہم دو قواعد آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور دو قانون بیان کرتے ہیں۔ ان قوانین کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہمارے بہت سے سوالات کا جواب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ پہلا قانون جسے آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ عرفاء در واقع ایک ایسے ماحول میں زندگی بسر کیا کرتے تھے کہ ان کے لیے سیاسی سرگرمیاں انجام دینا ممکن ہی نہیں تھا، یعنی ماحول ایک ایسا تھا کہ اس ماحول میں وہ سیاسی جد و جہد نہیں کر سکتے تھے۔ یا دوسرا قانون ہم اس کے بارے میں یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ان شخصیات کا فتویٰ یا ان شخصیات کی رائے دوسرے عرفاء، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عرفاء کی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے، اور وہ اپنے فتوے پر عمل کرنے کے پابند ہیں، کسی دوسرے کی تقلید کرنے کے پابند نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اگر انفرادی مسائل سے بڑھ کر معاشرتی اور سیاسی مسائل میں قدم نہیں رکھا تو اس کی بنیادی وجہ ان کے فقہی نظریات ہوں گے کہ جس کے باعث انہوں نے ایسا کیا، یا لا عقل وہ اپنی زندگی میں احتیاط سے کام لے رہے ہوں گے۔ مثلا یہاں آیت اللہ مصباح نقل فرماتے ہیں کہ بطور مثال ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ اسلامی روایات میں ایک مومن کے خون کو محترم شمار کیا گیا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کی جان کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہم کوئی ایسا کام انجام دینے کے مجاز نہیں ہے فقہی اعتبار سے کہ جس کام کو انجام دینے کے نتیجے میں کسی مومن کی جان چلی جائے اور کوئی مومن شہید ہو جائے یا کسی مومن کو قتل کر دیا جائے، تو ایسا کام کرنا ہمارے لیے فقہی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ فقہ اسلامی میں جہاں کہیں بھی کسی مسلمان کی جان کا خطرہ نظر آتا ہے وہاں اسلام نہایتی سخت قوانین کو بیان کرتا ہے تاکہ خدا نخواستہ بلا وجہ کسی مومن کا خون نہ بہایا جائے۔ لہٰذا اگر روایات میں مومن کا اللہ کے نزدیک مقام اور اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہو تو آپ ملاحظہ فرمائیں مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار الانوار کی جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 16 پر حدیث نمبر 20 کے تحت اس روایت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں المؤمن اعظم حرمتا من الکعبۃ، کہ مومن کا احترام خود خانہ کعبہ کے احترام سے زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ محترم ہے، بہت اس کا احترام ہے، ہر سال جو ہے وہ لاکھوں لوگ اس کے حج کے لیے جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کر خانہ کعبہ کے گرد جاتے ہیں، مخصوص ان مناسک حج کو انجام دیتے ہیں، لیکن ایک مومن کا احترام اس خانہ کعبہ کے احترام سے اسلامی تعلیمات میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔
لہٰذا ہم کسی مومن کی جان کو نقصان پہنچانے کے مجاز نہیں ہیں۔ آیا ہم خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑ سکتے ہیں، آگ لگا سکتے ہیں، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، یہ کام جائز نہیں ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، اس کو آگ نہیں لگا سکتے، اس کی بے احترامی نہیں کر سکتے، تو ایک مومن کی ہم کیسے بے احترامی کر سکتے ہیں جس کا مقام کعبہ سے بھی زیادہ ہے؟ لہٰذا اگر قرآن مجید کی طرف نظر کی جائے تو قرآن مجید میں بھی مومن کے احترام کو بہت مد نظر رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم غیر شرعی انداز میں کسی مومن کے قتل کو نہایت ہی عظیم اور کبیرہ گناہ تصور کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں آپ ملاحظہ فرمائیں، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کو، دوسرے شخص کو قصاص کے بغیر اگر قتل کر دیتا ہے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کی خاطر کسی کو قتل کر دیتا ہے، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے عزیزان محترم اس بات پر توجہ کریں کہ اسلامی روایات میں ایک مومن کا کس قدر احترام بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ اگر اسلامی روایات کا جائزہ لیں تو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے اگر کوئی شخص قیام کرتا ہے اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، ظالم حکومت کے خلاف کوئی جہاد کرتا ہے، اس حکومت کا قلع کما کرنے کے لیے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، تو اسلامی روایات میں ایسی حکومت کو اور ایسی جد و جہد کو منع کیا گیا ہے، اور ایسی حکومت کے ساتھ ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اسلامی روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ مسالمت آمیز رویہ اپنائیں۔ یہاں اگر اس باب میں اور اس ذیل میں روایات اسلامی کا جائزہ لیا جائے تو 4 گروہ روایات کے ایسے ہمیں نظر آئیں گے کہ جن پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ البتہ یقینی بات ہے کہ ان روایات کا جواب بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مثلا ایک قسم کا گروہ روایات اسلامی کا ایسا موجود ہے کہ جس گروہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے اگر کوئی شخص عدل و انصاف کی حکومت کے قیام کے لیے پرچم بلند کرتا ہے تو یہ پرچم طاغوت کا پرچم ہوگا۔ لہٰذا مرحوم قلینی نے اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 295 پر حدیث کو نقل کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت، کہ حضرت امام مہدی کے قیام سے پہلے اگر کوئی شخص بھی علم بلند کرے گا قیام کے لیے تاکہ وہ ظالم حکومت کو سرنگو کر کے عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے تو یہ قیام کرنے والا شخص طاغوت کہلائے گا۔ پس ایسا قیام کرنا فقہی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قیام کرے تو ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہے روایات کا ایک گروہ۔ روایات کا دوسرا گروہ بھی موجود ہے جسے مرحوم قلینی نے کافی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 217 پر بیان کیا ہے۔ اس گروہ میں در واقع حضرات اہل بیت علیہم السلام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں تو ان علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص ظالم حکومت کے خلاف جد و جہد کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو در واقع یہ قیام درست نہیں ہے۔ مثلا روایت کی طرف متوجہ ہوں کہ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد پر فرما رہے ہیں 5 علامات، 5 علامات ہیں قبل قیام القائم، کہ جنہوں نے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے ان علامات نے ظاہر ہونا ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ الصیحۃ، ایک آسمانی آواز کا آنا ہے۔ وہ آ چکی ہے؟ نہیں، وہ نہیں آئی ہے۔ والسفیانی ہو، سفیانی کا خروج،
کیا سفیانی خارج ہو چکا ہے؟ نہیں، سفیانی ابھی تک خارج نہیں ہوا ہے۔ والخسف، زمین میں اس سفیانی لشکر کا، زمین بیضاء میں اس سفیانی لشکر کا دھنس جانا، اور یہ زمین بیضاء مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بیابان موجود ہے۔ کیا سفیانی خروج کر چکا ہے؟ نہیں، سفیانی نے ابھی تک خروج نہیں کیا ہے۔ کیا سفیانی کا لشکر زمین میں دھس چکا ہے؟ نہیں، زمین میں ابھی تک دھنسا نہیں ہے۔ تو پس اس کا مطلب ہے ابھی یہ علامت محقق نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی علامت وقتل نفس زکیہ، یعنی نفس زکیہ کا قتل۔ یہاں لوگ جب کوئی نامور شخصیت کا قتل ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نفس زکیہ کا قتل ہو گیا، جیسے مرحوم باقر الصدر کا جو شہادت ہوئی تو کہا نفس الزکیہ کا قتل ہو گیا، یا مرحوم باقر حکیم کا جب شہادت ہوئی تو کہا نفس زکیہ کا قتل ہو گیا۔ یہ لوگوں کی تعبیرات ہیں، لوگ ایسی جو ہے وہ باتیں تصور کرتے ہیں، وگرنہ نفس زکیہ کے قتل سے متعلق کوئی قطعی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ والیمانی، کیا یمانی نے خروج کر لیا ہے؟ نہیں، یمانی نے ابھی تک خروج نہیں کیا، پس یہ علامات محقق نہیں ہوئی ہیں۔ اب یہ 5 علامات امام جعفر صادق نے امام زمان کے ظہور سے متعلق بیان کی ہیں۔ فقلت، راوی یہاں امام جعفر صادق سے سوال کرتا ہے، جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، ان اخرج احد من اہل بیتک قبل هذه العلامات انخرج معه۔ تو راوی کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ بتائیے کہ اگر آپ کے اہل بیت میں سے کوئی فرد ان علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے حکومت کے قیام کے لیے یا ظلم کے خاتمے کے لیے اگر وہ قیام کرتا ہے تو کیا ہم اس خارج ہونے والے اہل بیت کے شخص کا ساتھ دیں؟ قال لا، نہیں، آپ کو اس کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ روایات کا دوسرا گروہ ہے۔ روایات کا ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے قیام کرنے والوں کو تقیہ کا حکم دیتا ہے، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارا قیام کرنا جائز نہیں ہے، مؤمنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام زمان کے ظہور سے پہلے تقیہ کریں۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، جس روایت کا ذیل یہ ہے، فمن ترک التقیۃ قبل الخروج قائمنا فلیس منا، جو ہمارے قائم کے قیام سے پہلے تقیہ کو ترک کرتا ہے اور اپنے شیعہ ہونے کا اظہار کرتا ہے اور ظالم کے خلاف جد و جہد کرتا ہے تاکہ وہ شیعی حکومت کا قیام کر سکے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ روایات کا چوتھا گروہ ہے کہ جو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے قیام سے پہلے ہر قسم کے قیام کو شکست کی خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر کوئی قیام کرے گا تو وہ قیام کامیاب نہیں ہوگا، وہ شکست سے روبرو ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، ما خرج ولا یخرج منا اہل البیت الى قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او ینعش حقا الا استلمته البلیہ وقان قیامہ زیادۃ فی مکروحنا وشیعتنا۔ یعنی در واقع یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے قائم کے قیام کرنے سے پہلے اگر ہمارے اہل بیت میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے تاکہ وہ ظلم کا خاتمہ کرے اور حق کو حاصل کر سکے، تو وہ اگر قیام کرتا ہے تو اس کا قیام اگر کسی مصیبت کے دفع کرنے کے لیے ہے، یعنی اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے قیام کرنے کے سوا، تو یہ ایک الگ مطلب ہے۔ لیکن پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ قیام کرنا ہمارے لیے اور ہمارے شیعوں کے لیے غم اور اندوہ کا باعث بنے گا، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوگا بلکہ الٹا ہمارے لیے غم و اندوہ میں اضافہ کرے گا۔ صرف ہمارے لیے اور ہمارے غم میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا بلکہ ہمارے شیعوں کے غم میں بھی اضافے کا باعث بنے گا۔ تو یہ 4 قسم کی روایات ہمارے منابع روائی میں متعدد موجود ہیں، لیکن ان کا گروہ اور ان کا خاندان اس قسم کا ہے کہ یہ 4 کیٹیگریز میں تقسیم ہوتی ہیں اور روایات کو ان کیٹیگریز میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ان روایات کا جائزہ لیا جائے تو عزیزان محترم، ہماری جو بساط ہے، ہم جس حد تک پہنچے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام روایات سندی اعتبار سے کمزور روایات ہیں۔
لہٰذا اس اعتبار سے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام روایات ظالم حکومت کے خلاف جو قیام کا ذکر کر رہی ہیں اور پھر اس قیام کو قیام قائم سے تشبیہ دے رہی ہیں کہ جس میں قیام مسلحانہ ہوگا، جنگ ہوگا، بس یہ تمام روایات مسلحانہ قیام کی مذمت کر رہی ہیں۔ اگر کوئی سیاسی جدوجہد کرتا ہے، اگر کوئی حکمت عملی سے کام لیتا ہے، اگر کوئی بردباری کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ وہ لوگوں کے اجتماعی اور معاشرتی معاملات میں کردار ادا کرتا ہے تو یہ روایات اس کو شامل نہیں ہیں۔ پھر تیسرا جواب ہم اس سے یہ دے سکتے ہیں کہ ان روایات میں اگر وہ پہلی روایت کے گروہ کو دیکھا جائے تو قیام قائم سے پہلے ہر قیام کرنے والے شخص کو طاغوت کہا گیا ہے، تو پھر ہم سوال کریں گے کہ زید شہید نے بھی تو قیام کیا تھا اور اس قیام کی روایات میں تائید بھی ہو گئی تھی، تو پھر اس قیام کے متعلق کیا کہیں گے؟ اس کو تو طاغوت نہیں کہا جا رہا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ ہر قیام سے متعلق نہیں ہے۔ تیسرا جواب ہم اس کا یہ دیں گے کہ یہاں یہ روایات اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جو مصالحت آمیز جدوجہد ہے ان کو شامل نہیں ہے۔ چوتھا جواب ہم ان روایات سے متعلق یہ دیں گے کہ حضرت مہدی کے قیام سے پہلے اور ظہور کی علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص قیام کرتا ہے تو در واقع آپ اس کو یہ تصور کریں کہ اس کا قیام بعنوان مہدی تصور کیا جا رہا ہے، لوگ معاشرے میں اسے مہدی تصور کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں روایات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص قیام کرتا ہے تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ وہ مہدی ہے، بلکہ علامات کی طرف توجہ دیں کہ کیا وہ علامات محقق ہو چکی ہیں۔ اور پانچواں جواب اس سلسلے میں یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ در واقع یہ جو روایات بیان کی ہیں یہ روایات قرآن سے تعارض میں ہے، یعنی قرآن میں اگر آپ دیکھیں یا دوسری متعدد بے شمار روایات سے اگر ان کو مقایسہ کرنا چاہیں تو یہ آپس میں تعارض میں ہے۔ مثلا آپ سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت کو یا 110 نمبر آیت کو مد نظر رکھیں، وہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی یہاں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ہر دور میں، ہر معاشرے میں ضروری ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ یہی لوگ جو ایسے امر کے لیے قیام کر رہے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ در واقع خداوند متعال کی نزدیک فلاح یافتہ لوگ ہیں۔ پس عزیزان محترم، ان روایات کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ روایات قابل اعتماد نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی عارف ان روایات پر اعتماد کرتا ہے تو اس کے پاس ایک عذر موجہ موجود ہے کہ وہ سیاسی جدوجہد میں حصہ نہ لے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے عرفاء ہر اس مقام پر جہاں کسی مؤمن کی جان کا خطرہ موجود ہو بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اگر ایک مؤمن کی جان کا خطرہ ہے تو اس قدر احتیاط لی جاتی ہے، اور اگر سیاسی جدوجہد کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس میں ممکن ہے سینکڑوں ہزاروں مؤمنین کی جان کا خطرہ ہو جائے۔ لہٰذا وہاں بہت ہی شدید احتیاط سے فقہا نے کام لیا ہے تاریخ تشیع میں اور تاریخ اسلام میں۔ تو یہاں ہم نے جب کہا ہے کہ ایک عارف کو جامع ہونا چاہیے، اس کی جدوجہد کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تو وہ کیسے سیاسی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض علماء اور بعض عرفاء جن کا نظریہ یہ ہے کہ فقہی نظریہ یہ ہے، سیاسی نظریہ یہ ہے کہ عصر غیبت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں کے دور میں ان کے لیے سیاسی میدان میں، معاشرتی میدان میں ظالم حکومتوں کے خلاف جدوجہد کرنے کے نتیجے میں اگر مؤمنین کی جان کے تلف ہونے کا اندیشہ پایا جاتا ہے تو ایسے میں ایسا قیام کرنا، ایسی جدوجہد کرنا در واقع ان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ قیام ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم ایسی بہت ساری شخصیات کو دیکھتے ہیں جو سیاسی اور معاشرتی میدان میں مداخلت نہیں کرتے ہیں، اور ان کی مداخلت نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کلی طور پر معاشرتی میدان میں اور سیاسی میدان میں مداخلت کے قائل ہیں، لیکن ان کو
جو مصداق ہے کس مورد میں مداخلت کرنی ہے اور کس مورد میں مداخلت نہیں کرنی ہے، اس کی تشخیص میں وہ جو ہے وہ اختلاف کا شکار ہو چکے ہیں، اس وجہ سے وہ دوری کرتے ہیں۔ لیکن کلی طور پر وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ انہیں معاشرتی اور سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن آیا اس مورد میں اپنا کردار ادا کریں تو وہاں اس مورد میں آ کر وہ اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کی رائے اس مورد میں آ کر انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ جیسے آپ تاریخ اسلام میں ملاحظہ کریں کہ بنی امیہ کے دور میں کچھ تحریکیں چلائی گئیں، بنی عباس کے دور میں کچھ تحریکیں چلائی گئیں، یہ تحریکیں چلیں، لیکن حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ان میں سے بعض تحریکوں کو جو ہے وہ مخفیانہ طور پر سپورٹ کیا، اور بعض تحریکوں کی اصلاً حمایت نہیں کی بلکہ الٹا مخالفت کی کہ یہ اس طرح سے تحریک کو کیوں چلا رہے ہیں، اور یہ تحریک چلانا جو ہے وہ شیعت کے ضرر میں ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان عرفاء پر جب تک حجت شرعی قائم نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس دلیل اور برہان نہیں ہوتا ہے کہ جس دلیل اور برہان کی روشنی میں وہ سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں، معاشرتی میدان میں اپنا کردار ادا کریں، تو چونکہ دلیل موجود نہیں ہے لہٰذا وہ سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا تاریخ اسلام میں اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے، یا تاریخ ایران میں اس بات کا جائزہ لیا جائے، یا مختلف اسلامی ممالک میں موجود شیعہ عرفاء اور فقہا کی جد و جہد کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں یا تحریکیں کیوں نہیں چلائی ہیں، تو اس میں اگر مد نظر رکھا جائے تو بسا اوقات ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افراد سیاسی تجربہ نہیں رکھتے، سیاسی بصیرت نہیں رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، لیکن معاشرے میں موجود جو ماہر قسم کے اور شیطان صفت سیاستدان ہوتے ہیں، وہ ان کی جد و جہد کو یرغمال بنا لیتے ہیں اور ان کی تحریکوں سے سوء استفادہ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا بعض علماء جو سیاسی بصیرت نہیں رکھتے، وہ اس قسم کی تحریکوں کو چلانے میں اس وجہ سے بھی احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ ان کی تحریک سے وہ افراد جو کھنگ قسم کے سیاستدان ہیں وہ ان سے سوء استفادہ کریں گے، لہٰذا ان کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ ہم سے غلط استفادہ کر لیا جائے گا، مسلمانوں کا، مؤمنین کا خون بہایا جائے گا، اور ایسے میں چونکہ ہماری پختگی نہیں ہے سیاسی میدان میں، ہماری بصیرت نہیں ہے سیاسی، لہٰذا ہمیں ایسے میدان میں اترنا نہیں چاہیے، وگرنہ فقہی اعتبار سے وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ انہیں اجتماعی اور معاشرتی میدان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ ناتجربہ کار ہیں، ناپختہ ہیں، اور ان کے پاس سیاسی بصیرت موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے تکلیف منجز ہی نہیں ہوتی ہے۔ مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی کے مطابق عزیزان محترم، یہ تنجز تکلیف کا جو مسئلہ آیت اللہ مصباح نے یہاں بیان کیا ہے، در واقع یہاں آپ کی خدمت میں اس بات کو بھی بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ مرحوم آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کفایہ میں جہاں تکلیف الہی کو بیان کیا ہے کہ وہ کتنے مراحل سے گزر کے تکلیف منجز ہوتی ہے اور انسان کے اوپر وظیفہ شرعی لاگو ہوتا ہے، تو مرحوم آخوند کہتے ہیں کہ اس کے 4 مرحلے ہیں۔ باقی تمام علماء نے بھی اس کے بعد اس کی تائید کی ہے، اور آیت اللہ مصباح کے اس جملے سے بھی یہ بات تائید ہوتی ہے کہ وہ بھی تنجز کی جو قید لگا رہے ہیں کہ اس کے اوپر فقہی حکم منجز نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ 4 مراحل کے وہ بھی قائل ہیں۔ پہلا مرحلہ اقتضاء ہے کہ شارع مقدس جب کسی چیز کی مصلحت اور مفسدے کے بارے میں متوجہ ہوتا ہے تو وہاں شارع محترم جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں اس بارے میں ایک حکم ہونا چاہیے۔ یہ مرحلہ اقتضاء ہے کہ وہاں شارع نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امر کے بارے میں مصلحت کو مد نظر رکھا ہے، پس اگر اقتضاء کے مرحلے پر ہو تو کوئی شخص مکلف نہیں ہے۔ اس اقتضاء کے بعد جب خداوند متعال نے مصلحت کو مد نظر رکھا تو اس مصلحت سے مناسبت رکھنے والا خداوند متعال نے حکم جعل کیا، تدوین کیا، انشاء کیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ یہاں پر بھی ابھی تکلیف ہمارے اوپر آئی نہیں ہے، یعنی خدا نے مصلحت کو مد نظر رکھا، اس مصلحت کے مطابق خداوند متعال نے قانون بھی بنا دیا ہے، لہٰذا ہمارے اوپر ابھی واجب نہیں ہے۔
تیسرے مرحلے میں فعلیت ہے، اور وہ فعلیت کا مرحلہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے مصلحت کو بھی جانا، قانون بھی بنایا، اب اس قانون کو پہنچا دیا ہے کسی نبی کے ذریعے سے، کسی وصی کے ذریعے سے خداوند متعال نے قانون کو پہنچا دیا ہے۔ اب جب یہ فعلیت کا مرحلہ عبور ہو گیا اور قانون ہمارے اوپر پہنچ گیا، ہم تک پہنچ گیا، اب مرحلہ ہے تنجز کا، یعنی جب میرے پاس قانون آ چکا ہے تو اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے میرے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ موجود نہیں ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ تکلیف اب میرے اوپر تنجز کر چکی ہے، تکلیف اب میرے اوپر آ چکی ہے، لہٰذا اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس وظیفہ شرعی کو ادا کروں۔ تو آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ یہاں مصلحت موجود ہے، یہاں اقتضاء موجود ہے، انشاء بھی ہو چکی ہے، لیکن چونکہ فعلیت ابھی نہیں ہوئی اور یہاں اس کو قانون اس عارف تک پہنچنے میں وہ قانون ابھی فعلیت کے مرحلے پر نہیں پہنچا ہے، چونکہ یہ تردید کا شکار ہے، لہٰذا تکلیف اس کے لیے منجز نہیں ہوئی ہے، اور جب تک اس کے لیے تکلیف منجز نہیں ہوگی اس کا وظیفہ شرعی نہیں ہے کہ یہ سیاسی جد و جہد میں اپنا حصہ لے۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض عرفاء نے جو ہے وہ اس طرح سے سیاسی جد و جہد میں اپنا کردار ادا نہیں کیا جس طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا عرفاء کی زندگی کے بارے میں اگر قضاوت کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں ان کی زندگی کی جزئیات کا علم ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ نہایت ہی اہم ٹاپک تھا، ہم نے اپنی بساط تہی کوشش کی کہ اس سوال کا جواب دیا جائے مرحوم آیت اللہ مصباح کے بیانات کی روشنی میں، اور کل پھر اسی فصل کے آخری موضوع کو آپ کے ساتھ شروع کریں گے کہ در واقع معاشرے میں موجود جو مختلف قسم کے عرفانی مکاتب موجود ہیں، ان عرفانی مکاتب کی کیا تعلیمات ہیں اور کیا یہ عرفانی مکاتب اور مسالک جو ہیں وہ اپنے پیروکاروں کو دستورات دیتے ہیں، انہیں بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ چوتھی فصل میں داخل ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح عرفان اسلامی کو پہچاننے میں ہماری مدد فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔